هم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ یاسین آیت نمبر 6 سے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کل کے درس میں نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر مبعوث کرنا، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور جو قرآن آپ پر نازل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ایک قوم کو ڈرائیے مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، لیکن انہوں نے غفلت میں وقت گزارا۔ یہاں پر آباء و اجداد سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے، جن کی طرف اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن مسلسل ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اللہ سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ اور بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے میں جب کہ ہم کو علم ہے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی نہیں، لیکن ہم جھوٹ سے نہیں رکتے۔ جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت آتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن ہم پھر بھی اللہ سے خوف نہیں کھاتے کہ اللہ کی لعنت ہم پر آتی ہے۔ اس طرح کے کتنے ہی اعمال ہیں، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل شریعت اسلامی میں ہمیں اس سے ڈراتے رہے، لیکن ہم خوف نہیں کھاتے، اللہ کی ان حدود کو پامال کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت محمد لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، امت محمد سے کہا کہ انہیں ڈراؤ جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈراتے رہے، فَهُمْ غَافِلُونَ، اگرچہ یہ غفلت میں رہے۔ پھر دوسری آیت 7ویں آیت لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک جو حق بات ہے، اکثر جو ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ جو اس سے بے خبر ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر وہی معاملات کے جو شریعت اسلامی کے احکامات ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ شریعت اسلامی پر بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں شریعت اسلامی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات لے کر آئے، ہم ان پر مکمل پیرا بند ہو جائیں، مکمل ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، دیکھیں نا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مساجد کی رونق دوبالا ہو گئی، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں مساجد کا رخ نہیں کرتے، جبکہ رمضان المبارک کی فضیلت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر یقصر، کیا نیکی کے طلبگار نیکی میں جلدی کر، اے گناہ کے طلبگار تو رک جا۔ جو ہم شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے وسوسات میں آ کے ہم مساجد سے دور چلے جاتے ہیں، مساجد میں نہیں آتے، شیطان کو جکڑا، ہم مساجد میں آ گئے، ہم شیطان کے وسوسات سے باہر نکل گئے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر شیطان موجود ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر ایسے ہیں جو حق پر ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے گلوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں۔ اغلال غل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ گلے میں بیڑی ڈال دینا،
الی الاذقان فہم مقمحون، اذقان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دینا، گلے میں کڑا، ہاتھوں کو پیچھے باندھ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کڑے کی وجہ سے ان کی گردنیں اوپر کو اٹھا دی گئی ہیں، یہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نہیں دیکھ سکتے۔ فہم مقمحون، یہ کوشش کرتے بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ ہم بے دینی کے اندر رسول اللہ کی محبت سے دوری، مساجد سے دوری، احکامات الہی سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی سدًا پردہ حائل کر دیا ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ان کے پیچھے بھی پردہ حائل کر دیا ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ ان کے اوپر اور نیچے بھی پردہ ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور یہ دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب دیکھنے سے مراد اللہ پاک نے ہمیں نظر عطا کی ہے، قوت بصارت عطا کی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز کام کرتے ہیں، لیکن جو حق کا پردہ ہے، جو ہماری نظر میں دین اسلام، احکامات الہی جس کو ہم مسلسل چھوڑ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر پردہ حائل کر دیتا ہوں۔ جس طرح انسان لفٹ میں کسی منزل پر کسی بڑی عمارت میں سفر کرتا ہے تو اگر اس کے اندر انڈیکیٹر نہ لگا ہو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے دوسری منزل، تیسری، چوتھی یا پانچویں، اگر وہ نہ لگا ہو، چاروں اطراف بند ہو جاتے ہیں، اوپر بھی پردہ، نیچے بھی، سائڈوں پر بھی پردہ، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ بلڈنگ کے کس فلور پر آپ جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان حق کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے اور یہ حق سے اتنا دور چلے جاتا ہے کہ اس کے سامنے، اس کے پیچھے، اس کے اوپر، اس کے نیچے پردے حائل کر دیے جاتے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، مطلب حق نہیں دیکھ سکتا۔ اگرچہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے صدقہ زکوٰۃ خیرات دینا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے میں نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے پردے آ چکے ہیں، نہ یہ مسجد کا رخ کرتا ہے، نہ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات دیتا ہے، رمضان آتا ہے عام دنوں کی طرح یہ پورا رمضان گزار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، وَسَوَاءً عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، ان پر برابری کر دی ہے، معتدل کر دیا ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہ ایمان ہی نہیں لانے والے۔ اللہ سے دعا کرے کہیں ہم بھی ایسے لوگوں کے اندر نہ آ جائیں کہ قیامت والے دن ہمارے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں، دنیا میں گمراہی کے اور لا علمی کے توق ڈال دیے جائیں، ہم حق سے دور نکل جائیں اور ہمارے کہیں ارد گرد پردہ نہ حائل ہو جائے کہ ہم حق کو سننا، دیکھنا اس کو بس کر دیں۔ اور پھر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَوَاءً عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمیں ڈرنے یا نہ ڈرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج کا جو وقت ہے اس معاشرے میں، اگر کسی کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ہم پر بالکل کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ ہم دین سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جو کچھ سنایا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔